أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد صلاۃ کرام، علماء ذوی احترام، صاحب صدر، نور نظر، حضور محبوب سبحانی غوث سمرانی سید الشیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت علامہ فضیلت الشیخ سید ہاشم الدین گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، اور جو جملہ منتظمین ہے بالخصوص حضرت سید حامد شاہ صاحب، جناب خوشحال خان صاحب اور دیگر جملہ منتظمین، جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک منٹ جو ہے ہم توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کی توجہ چاہیے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، واٹ از دا ڈیفینیشن آف عقیدہ ختم نبوت، اس کو ہر مسلمان یاد کرے، اور جو منکرین ختم نبوت میں سے بھی اگر کوئی یہاں بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں ہر دعوے کی دلیل قرآن پاک سے ہوگی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید سے ہے، احادیث متواترہ سے ہے، احادیث صحیحہ سے ہے۔ مظلوم وہ نہیں ہے جو اجرائے نبوت کے قائل ہے۔ میں جرمنی کی دھرتی پر اور یورپ کی سرزمین پہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا والوں سنو، مظلوم وہ نہیں ہے، مظلوم ہم ہیں۔ ظلم ہم پر ہوا ہے۔ کیسے؟ تمہیں آگے چل کر سکتے۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، آج کی گفتگو میں میں صاحبان عقل و دانش جو ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، مکالماتی اور دلیل کی دنیا کو سننے والوں سے میری گفتگو ہے۔ آج کی گفتگو میں میں یہ ثابت کروں گا کہ ختم نبوت والے ظالم ہیں یا اجرائے نبوت والے ظالم ہیں، اور فیصلہ میں آپ کے دماغوں پہ چھوڑتا ہوں۔ تعریف ہے ختم نبوت کی کہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا، مکمل ہوا، ختم ہوا، یعنی بند ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگلا جملہ، جس نے نبی بننا تھا وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی بن چکا۔ میرے آقا کی آمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں بنے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا،
اب کوئی نبی اور پیدا نہیں ہوگا. نبیوں کی گنتی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکی. اب اس کی تعداد میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. نبیوں کی کاؤنٹنگ میں اب نہ کوئی پلس کر سکتا ہے, اب نہ کوئی مائنس کر سکتا ہے. عدل پر, حق پر وہ ہیں جو قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں اللہ نے جتنے نبی بنائے تھے ہم نے ان نبیوں کو مانا. ان کی گنتی میں, تعداد میں نہ اضافہ کیا نہ کمی کی. اب ظالم ہے وہ شخص, ظالم ہے وہ کمیونٹی جس تعداد کو اللہ نے مقید کر دیا, لاک کر دیا, بند کر دیا. اب جو شخص یا اس کمیونٹی کا, اس کو ماننے والے افراد, خواہ وہ جماعت ہو خواہ وہ کمیونٹی ہو, اب اس تعداد میں کوئی پلس کرے وہ بھی ظالم, اس میں مائنس کرے وہ بھی ظالم کہنا. یہ اصول درست ہے. یہ تعریف کے بعد اب یہ جو منکرین ختم نبوت ہے وہ جب علماء سے گفتگو کریں گے وہ کہیں گے جناب تم نے ابھی مولانا صاحب کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. یہ لفظ کوئی نہیں استعمال کرتے, یاد رکھیے گا کہ ٹیکسٹ دیکھیے وعدہ کوئی نبی, پوری حدیث میں کوئی نبی. حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے. حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ, ایک جگہ پر لَيَنزِلَنَّ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم. میری امت یاد رکھنا عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. کون؟ کوئی نبی نہیں. مربی صاحب اپنا مطالعہ درست کریں. میں چیلنج کرتا ہوں پورے ذخیرہ حدیث میں بخاری سے لے کر کسی کتاب میں مجھے کوئی دکھا دے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی نبی نازل ہو. نہیں, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو. اب تم جو یہ کہتے ہو یہ ظلم کرتے ہو. حدیث میں تو کوئی نبی دکھائے مجھے, کہاں ہے کوئی نبی؟ کوئی ایک لفظ حدیث میں دکھاؤ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ تم میں کوئی نبی نازل ہوگا. پھر 4 مرتبہ صحیح مسلم, توجہ کیجیے یہ ان کی منکرین ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. جی 4 دفعہ نبی اللہ کہا, فیرغب نبی اللہ, یوسر نبی اللہ, 4 دفعہ نبی اللہ کہا. آپ جائیں گے سوشل میڈیا پر ان کا بچہ بڑا یا 4 دفعہ نبی اللہ. جواب سنیے, یہ ہماری دلیل ہے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. اور جب آئیں گے تب بھی وہ نبی اللہ ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ میٹرک کا امتحان پاس کرے پھر فیل ہو, پھر منشی لگے, پھر وہاں سے نوکری کرے, پھر جمپ لگائے. یہ تدریجاً سیڑھیاں چڑھنے والا نہیں آئے گا. وہی عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ آئے گا. میرے امتی دھوکہ دینے والے آئیں گے, جال ساز آئیں گے, ابن مریم کی بات کریں گے, پھر کہیں گے 10 مہینے حاملہ ہوا, پھر وہ سارا مکڑی کا جالا بنا جائے گا. امت تمہیں ادا کر رہا ہوں, انہو سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے امتی یاد رکھنا میرے بعد 30 دجال ہوں گے, دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. یاد رکھنا وہ دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے. میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
مجھے نعروں کی بھی نعرے شان والے، لیکن مجھے خوشی ہوگی میری بات توجہ سے سنیں گے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا اونچا بولو، لیکن میری باتوں کو ذرا آپ نے توجہ سے سننا. اگر دماغوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو یہی مجھے میری داد ہے. ذکر الہی کرتے رہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، سوال ان کا مین کوشچن میں ایڈریس کرتا ہوں آج کی گفتگو جو پچھلے سال کر چکا، میں گفتگو دہراؤں گا نہیں. اچھا مولوی صاحب، جب نبی آنا نہیں تو میں نے کہا بھائی ہم نے کب کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا؟ یہ تو کوشچن آپ ہم سے کب کریں جب ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا، انہوں نے تو آنا ہے، یا تو ہم انکار کریں. اب سوال یہ ہے، اب غامدی صاحب کیسے بیچارے گھبراتے ہیں، وہ پوری حدیثوں سے ہی کہتے ہیں حدیثیں چھوڑو یار کیا مصیبت ہے. وہ کہتے ہیں حدیثیں ہی غلط، بخاری بھی غلط، مسلم بھی غلط، وہ روایات کو گھبراتے ہیں. پہلا بندہ جس نے وفات مسیح پر لکھا وہ ہے سر سید احمد خان، اردو زبان میں، وہیں سے مرزا صاحب نے دیا. سر سید احمد خان 1820 میں پیدا ہوئے، 1898 میں مرزا صاحب سے 20 سال پہلے تفسیر احمدیہ آج بھی نیٹ میں موجود ہے، ایک جلد موجود ہے نیٹ پر. سورہ نساء کی اس آیت میں وہ وفات مسیح پر دلائل دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرات جو منکر ختم نبوت ہے پورا زور وفات مسیح پر کیوں لگاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک حیات مسیح، میں کیا لفظ بول رہا ہوں، حیات مسیح علیہ السلام کا صریحاً محکم سالڈ پروف قرآن بیان کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ختم نبوت سے متصادم نہیں، کنٹراڈکشن نہیں، تضاد نہیں. آج کی اس نشست میں فرینکفرٹ کی سرزمین پر اس فقیر کا یہ اعلان سماعت کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا دور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی غامدی صاحب کا ماننے والا بیٹھا ہو وہ بھی سنے. یہ میں جملہ دہراتا ہوں اور اس کا بھی دلائل دیتا ہوں. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا ختم نبوت کی دلیل ہے. کیسے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81. سورتوں کے نام یاد رکھیے، آیت کا نمبر یاد رکھیے، مشکل نہیں ہے. ذاکر نائک صاحب یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف آیتوں کے نمبر رکھتے ہیں. ہم الحمدللہ دین کے طالب علم جنہوں نے مدرسوں میں کچھ پڑھا ہو آیتیں بھی پڑھتے ہیں. صاحب سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82. سورہ آل عمران کا پورا مضمون رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہا ہے. اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اے اہل کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے. اہل کتاب تم محمد کی رسالت کا انکار کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تم نبی مانتے ہو. توجہ کیجیے گا، جن کو تم نبی، میں نے تو ان سے بھی میثاق لیا تھا، ان سے بھی تو اوتھ لیا تھا. اے یہود و نصارا، تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے. جن کو تم نبی مانتے ہو، اے یہودیوں تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اے عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو. میں نے تو عیسیٰ سے بھی اوتھ لیا، میثاق لیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی میثاق لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں ثم جاءکم رسول،
پھر میرا رسول آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے آدم علیہ السلام سے لے کر اے عیسیٰ علیہ السلام تک جب دور رسالت محمدی ہو اور تم اس میں آ جاؤ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے محمد پر ایمان لانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ قرآن کے یاد رکھیے، لام تاکید کے لیے، نون سکین، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور اس محمد پر ایمان لانا اور اس کی دین کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ اب سنیے ختم نبوت کی دلیل۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اب کوئی میرا بھائی دوست بیٹھا ہوا کہے کہ شاید ہی قرآن سے زندہ دکھائے، سورہ نساء آیت نمبر 157 آخری حصہ، 158 مکمل، 159 مکمل سورہ نساء، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یہودیوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہے۔ اور یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں، یہ تاجدار گورڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1899 میں اپنی کتاب میں لکھا اور وہیں سے پڑھ کر میں آج بیان کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میری تحقیق ہے، ہم نے جو اپنے بزرگوں سے پڑھا ان کا پڑھا ہوا سبق میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت تاجدار گورڈا فاتح قادیانیت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ واو کا معنی اور، ماں کا معنی نہیں، قاتلو انہوں نے قتل کیا، ہو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، جسم اور روح دونوں۔ قتل کسے کیا جاتا ہے؟ باڈی کو۔ قتل نہیں کیا مطلب قتل نہیں ہوئے، کون نہیں ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ، بولیے الیہ، الیہ کے الفاظ ہے الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا دیا۔ جس مقام پر قتل نہیں ہوا تو قتل کس کو کیا جاتا؟ باڈی کو۔ روح قتل ہوتا تو روح نکلتی، قتل نہیں ہوا تو روح کہاں ہے؟ بولیے یار، قتل ہوتا تو روح علیحدہ ہوتی، جسم علیحدہ ہوا، قتل ہوا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جسم کے اندر ہے، جب جسم کے اندر ہے تو باڈی زندہ ہے۔ جس جگہ پر قتل نہیں ہوا، قرآن فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا۔ اب کوئی مائی کا لال، میں یہ بھی لفظ ہمارے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے ہم سختی کرتے، ہم سختی نہیں کرتے، ہم دماغوں کو مسخر کرتے ہیں، ہم ذہنوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ہاں سختی نہیں ہے، ہم دلیل کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب آخر میں نے عرض کرنا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، نتیجہ نکالنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بڑی حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے قرآن پاک، پورے قرآن میں ایک مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا لفظ موت، سورہ نساء آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ یہاں پر بھی توجہ کیجیے، دھوکہ دیتے ہیں یہاں پر بھی، یہ نہیں کہا اہل ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ توجہ کیجیے علماء کرام، یا لفظ یہ نہیں استعمال کیا قرآن پاک میں کہ اہل قرآن ایمان لائیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ اہل ایمان ایمان لائیں گے، نہیں، اہل کتاب، اہل، اس لیے کہ مسلمان اور مومن تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی مانتے ہیں، وہ تو ابن اللہ مانتے ہی مسلمان، اس لیے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان ایمان لائیں گے، نہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہ اہل کتاب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، جو عیسائی ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد رکھے ہوئے ہیں، جب وہ نازل ہوں گے ان کے عقیدے درست ہوں گے اور وہ قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ توجہ کی یہ مقصد۔ اب آخری بات سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔
اب کوئی مجھ سے سوال، میں نے زندہ دکھا دیا، کدھر ہے؟ اگلی دفعہ آ کے عرض کروں گا۔ لیکن قرآن میں کوئی بندہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف۔ اب سوال کریے اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن جب عظمت کی بات آتی ہے، نوٹ کیجیے گا، جب عظمت کی بات آئے گی، جب شان کی بات آئے گی، اللہ اپنی نسبت زمین کی طرف نہیں کرتا، آسمان کی طرف کرتا ہے۔ 3 آیتیں سن لے اور میں مضمون آگے بڑھاتا ہوں۔ سورہ بقرہ 2 پارہ آیت نمبر 144، مسجد قبلتین، حضور کہاں ہے؟ مسجد قبلتین، چہرہ کدھر ہے؟ مسجد اقصی کی طرف۔ اب قرآن بولتا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ الفاتحہ حضور کہاں ہے؟ زمین پر، مسجد قبلتین پر، دیکھتا رہے فی السماء۔ کیوں نسبت کی آسمان کی طرف؟ جب اللہ کی عظمت کی بات آئے گی تو نسبت کدھر کریں گے؟ دوسری آیت دے رہا ہوں، سورہ ملک آیت نمبر 15، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، لیکن ان کے ایک بندے نے ترجمہ یہ کر دیا جو آسمان میں رہتی ہے۔ مرزا بشیر الدین صاحب کا ترجمہ پڑھیے تفسیر صغیر میں، آگے سنیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کس کی طرف کرا؟ میں آج بھی پڑھتا ہوں، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، مخلوق کی نسبت کس طرف کی؟ زمین کی طرف۔ قرآن کی اجازی پہلو دیکھیے، ہمارے عقیدے کی آیت ایک ہے، لفظ آسمان بھی ہے، لفظ زمین بھی ہے۔ آسمان کی نسبت علامہ صاحب اللہ نے اپنی طرف کی، زمین کی نسبت مخلوق کی طرف کی۔ اب مخلوق زمین پر ہو، اللہ سے تعلق قائم ہو تو آسمان کی طرف کیا جاتا ہے۔ اسی سورہ ملک کی اگلی آیت، اسے آگے پڑھیے، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تمہارے اوپر نازل کر دے، بھیج دے، کہاں سے بھیجے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہے، لیکن نسبت کس طرف کی گئی؟ رفع کی طرف۔ جب جو زمین پر ہوگا اس کا رفع ادھر نہیں ہوگا، کشمیر کی طرف نہیں ہوگا، اس کی قبر کشمیر میں نہیں بنے گی، وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو جائے گا۔ اب میں گفتگو کو سمیٹ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اب کوئی مجھ سے یہ پوچھے، آج میں جبانن گفتگو کر رہا ہوں، میری زندگی رہی تو حیات مسیح پر مکمل لیکچر دو گا۔ سورہ زخرف انشاءاللہ، سورہ زخرف، اگر کوئی سوال کرے شاہ صاحب پورے قرآن میں دکھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کہاں ہے، سوال کر سکتے ہیں؟ یہ آج یاد رکھیں گے، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں قرآن پاک کا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61، اسی کو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف چشتیائی میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے 1902 میں یہی بات انہوں نے لکھی، اور اتنا منہ توڑ جواب دیا کہ اس کا جواب گالیاں تو ہے۔ آپ کہتے ہو لو فار آل ہیٹڈ فار نن، میں مثال پیش کرتا ہوں پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی۔ ان کے پورے لٹریچر میں لو والو ایک گالی دکھا دو، ایک بد کلامی دکھا دو۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور تم نے کیا لکھا؟ تم نے تو گورڈا کی زمین کو گالیاں دی ہیں، ملعون لکھا۔ اٹھاؤ اپنا لٹریچر، میں بطور لٹمس ٹیسٹ کے مثال پیش کرتا ہوں۔ تاجدار گورڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر میں ایک ہلکا لفظ دکھاؤ، لیکن دلائل کی دنیا میں لاجواب کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کے بانی صاحب نے کیا کہا؟ اور گورڈا کی زمین تجھ پر لعنت۔ یہ تمہارے لٹریچر ہے۔ مظلوم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ نہ لٹریچر میں ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ میں گفتگو کو سمیٹ کے آگے بڑھاتا ہوں۔ آنے کا ذکر کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا؟ سورہ زخرف، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام، الفاظ ایک لفظ پہ غور، انہو، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام، لام تاکید کے لیے، لعلم، علم ہے، نالج ہے،
کس کے لیے نالج ہے؟ للساعہ، قیامت کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا، بعض کہتے ہیں جی وہ جہاں پر بھی قیامت کا نالج ہے، جب تک عیسیٰ علیہ السلام پبلک میں نہیں آئیں گے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ قیامت کے لیے نالج بن ہی نہیں سکتے۔ میری دلیل سنی ہے کسی کے پاس بورڈ؟ بعد میں بھی میں موجود ہوں 1 گھنٹہ۔ قیامت کے لیے نالج آئیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام، پتہ چل جائے گا وہ قیامت قریب ہے، تب وہ قیامت کا نالج بنیں گے۔ اگر وہ زمین پر آئیں گے نہیں، کہیں غائب رہیں گے تو نالج بنیں گے ہی۔ اور قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 61۔ اب حضرات میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اس لیے رکھا کہ سچا نبی، جلیل القدر نبی جب دور رسالت محمد میں آئے، عیسیٰ پہلے اٹھانا مثال لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ